بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی منزل میں آپ نے قرآن پاک کی طویل ترین سورت سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ سنا۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ آج جہاں سے پہلی تراویح کا آغاز ہوا تھا، آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ تحویل قبلہ کا جب حکم آیا کہ کچھ عرصے کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے تقریباً 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف پھیر لو، تو اس موقع پر لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں بنانی شروع کی کہ کبھی مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف کرتے ہیں، اور ساری اسی کے اوپر منافق خاص طور پر۔ تو یہاں ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ نیکی صرف اسی کے اندر رہ گئی ہے کہ مشرق اور مغرب کی ڈائریکشن تم دیکھتے رہو۔ یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی چیز ہے۔ ہم نے بھی اپنے سوچ کے اعتبار سے ایک چیز پکڑ لی ہے اور سارا زور اسی پر ہے کہ بس یہ ساری نیکی اسی میں بند ہے۔ قرآن نے آگے کہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور پوری آگے لسٹ بیان کی ہے کہ نیکی صرف ایک فعل کے اندر، ایک عمل کے اندر بند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم کے اوپر نیکی کے مواقع رکھے ہیں۔ مختصر انداز میں اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اسلام کے یا دین کے 5 بنیادی شعبے ہیں، ہم نے ان میں سے صرف ایک شعبے کو پکڑا ہوا ہے، وہ ہے عبادات۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، جہاد ہے، یہ سارا صرف اور صرف ایک شعبہ ہے، عبادت۔ ان سب کو اگر آپ ایک اس میں بند کریں، عبادت نکلے گا۔ 5 بنیادی دین کے شعبہ جات ہیں۔ نمبر 1 بنیادی اس میں چیز ہے اعتقادات، عقیدہ۔ اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاقیات، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، اور انہی 5 چیزوں کی تفصیل وہاں ایک ایک کر کے بیان کی گئی ہے۔ ابواب البر، یہ اس رکوع میں بھی اور آگے بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، آپ اس کو خود پڑھیے گا۔ دوسرے پارے کا تقریباً 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور 1-2 رکوع میں آپ پڑھیں ابواب البر کے عنوان سے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ نیکی کے بڑے بڑے دروازے، نیکی کے بڑے بڑے بنیادی کام کیا ہیں۔ ان کو اگر خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے، اس میں عبادات ہیں، معاملات، آپ نے کسی سے ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، اس میں دین کے تقاضے کیا ہیں۔ معاشرت، رہن سہن، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ہمسائے کے کیا ہیں، دیگر کے کیا ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہماری کیا بیہیویئر ہے، معاشرت۔ اسی طرح اخلاقیات، ظاہری اخلاق بھی اور دل کے اندر جو باطنی اخلاق ہے ان کو بھی سنوارنا، یہ ساری چیزیں دین کے شعبہ جات ہیں۔ اس کا بھی آپ یعنی اس انداز میں اس کو پڑھیں اور سیکھیں اور عمل کی نیت سے سیکھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ اس میں تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرا، آج آپ نے وہ آیت سنی ہے رمضان کے حوالے سے دوسرے رکوع کے اندر غالباً کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں انسان کے فطری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کی نفسیات سے کون واقف ہوگا؟ جو خالق، مالک، رازق، کل بھی میں نے عرض کیا تھا سب کچھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2-3 صرف بات میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن کی آیت نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو کہا گیا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، فارسی میں کہا جاتا ہے مرگ انبوہ جشن دارت۔ مرگ انبوہ جشن دارت کا مطلب ہے کہ اگر انبوہ بہت بڑی جماعت کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے تو ایک طرح سے جشن بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر۔ انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ جی ہم پر بڑی مشقت ہو گئی، یہ تو پیاس میں بھوکا پیاسا رہنا، سارے کام چھوڑ دینا۔ تو کہا گیا کہ تم پہ فرض نہیں کیے گئے خالی،
کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں نا سب پر فرض ہوئے ہیں، نوعیت مختلف تھی۔ یہ سن کر انسان کو ریلیف ملتا ہے، نفسیاتی طور پر نارمل، اچھا مجھ پر نہیں ہے سب پر ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اگلا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی اچھا روزے فرض ہوئے تھے، فرضیت کا آغاز ہوا تھا اس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں، اس معاشرے کی جب ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں غربت بڑی تھی، غربت و افلاس تھا۔ ہو سکتا ہے کہ فقر و فاقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہو چلو فقر و فاقے کا تمہیں ثواب بھی مل جائے گا ساتھ ساتھ، تو کہا گیا اس کا مقصد خدا نہ خواستہ فقر و فاقہ کی وجہ نہیں ہے، بلکہ فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ پھر انسان کے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے اچھا جی یہ روزے رکھنے ہیں، کب تک رکھنے ہوں گے؟ بڑا لمبا پروسیس ہے۔ آگے قرآن نے خود کہہ دیا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، گھبراؤ نہیں، نفسیاتی علاج۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یار چند دن بھی ہیں، میں تو بیمار ہو گیا، میں تو بوڑھا ہو گیا، میں تو سفر پہ جا رہا ہوں، میں کیا کروں؟ کوئی حرج نہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بالکل یہی انداز ہے قرآن کا۔ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، کوئی سفر پر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دیگر دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لو۔ اور اگلی آیت میں کیا ذکر کیا گیا کہ اصل اللہ چاہتا کیا ہے؟ یہ پورے دین کے اندر یہ چیز ڈھونڈتی ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو بڑی آسانیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر تنگیاں کرنا نہیں چاہتا۔ تو ہر معاملے میں دین کے اندر آسانی ہے اگر ہم دین کو مکمل طور پہ سیکھیں، روزے کا معاملہ ہو، دیگر عبادت کا معاملہ ہو، ایک یہ اصول اس میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی تمہارے اوپر نہیں چاہتا، ایک یہ چیز ہے۔ اسی طرح دو چار رکوع کے بعد یہاں پر دو مسئلے بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں قرآن میں، دوسرے پارے کے اس حصے میں، آپ خود پڑھیے گا اس کو۔ ایک تو طلاق کے مسائل، ایک تو سورہ طلاق ہے قرآن میں 28ویں پارے میں، وہاں بھی ہیں، ایک اس کے اندر ہے الطلاق مرتان، اور بہت تفصیل کے ساتھ سارے مسائل بیان ہوں۔ آپ خود پڑھیں، قرآن کی آیات خود پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ اس طلاق کے مسائل کے اندر ہی دو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، باقی تیسری سورہ طلاق کے اندر ہے 28ویں پارے میں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا، مسئلے کی روح سے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور قرآن نے خود یہاں ذکر کیا ہے۔ وہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو بیوہ ہے اس نے عدت کیسے گزارنی ہے، قرآن نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیا، یہی بیان ہوا۔ ایک بیوہ کی عدت ہوتی ہے، ایک مطلقہ کی عدت ہے، وہ بھی قرآن نے انہی آیات میں آج آپ نے وہ بھی بیان ہوئی ہے۔ تیسری عدت کی اور صورت ہوتی ہے کہ اگر مطلقہ ہو، طلاق یافتہ عورت ہے یا فوتگی کی صورت میں ہے، لیکن وہ حاملہ ہے، اس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی کیا عدت ہے؟ وہ 28ویں پارے میں آئے گی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ تو وہ عدت کی تین صورتیں کیا ہیں قرآن نے یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت کیا بیان فرمائی؟ آج ہی آپ نے آیت سنی ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، 3 قروء تک روکے رکھیں، یعنی 3 قروء تک ان کی عدت ہے۔ اب قروء کا کیا معنی ہے؟ اس کے اندر محدثین نے دونوں اقوال نقل کیے ہیں، عربی لغت سے، صحابہ کرام کے زمانے سے۔ اکثر حضرات نے، جمہور حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے ناپاکی، مطلب یہ ہے کہ عورت کو جو ناپاکی کی صورتیں پیش آتی ہیں ہر مہینے، مطلقہ عورت 3 ناپاکیوں تک اپنے آپ کو روکے گی، یہ اس کی عدت ہے، اس کے بعد اس کی عدت پوری ہے، اور عدت کے جو احکام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ساری تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں۔ اگلے رکوع میں قرآن نے ہی کہا، آج ہی آپ نے سنا کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ أَزْوَاجًا، اور عورتیں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوہ موجود ہے، عورت موجود ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ وہ پھر 3 ناپاکیاں نہیں ہوں گی، 3 ناپاکیاں ہیں مطلقہ کی، طلاق یافتہ کی۔ بیوہ اگر عورت ہے، قرآن نے فیصلہ کیا اس کی عدت ہے 4 مہینے 4 أشهر و10، 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی عدت کے حوالے سے، وہ سارے مسائل آپ کے علم میں۔ اور اگر وہ عورت حاملہ ہے، اس کا تفصیل سورہ طلاق کے اندر ہے کہ اگر حاملہ ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے،
اس کی عدت ہے وضع حمل، یعنی جب اس کی ولادت بچے کی ہو جائے اس کی عدت پوری۔ یہ مدت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، یہ مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوگی اس کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 3 عدت کے مسائل تھے، میں نے صرف مختصر عرض کیے، باقی تفصیل آپ علماء سے پوچھیں، قرآن میں خود پڑھ لیں، قرآن نے یہاں بیان کیے، تیسری وہاں بیان، 2 باتیں۔ تیسری بات وہ تھوڑی سی تفصیل طلب 1-2 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ وہ تو آپ ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک میں بہت کم جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس جگہ یہ جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں، تیسرے پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا پارہ آج آپ نے شروع کیا، تیسرے پارے کا 1 رکوع مکمل کریں، دوسرا رکوع مکمل کریں، تیسرا رکوع پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، دوسری مثال دی، تیسری مثال دی، اور مختلف بیان کر کے، اور آخر میں پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ہم اسی طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم فکر کرو۔ یہ قرآن آئے اسی لیے، کتاب ثواب تو ہے 100% ہے، لیکن اصل مقصد تو کتاب عمل ہے۔ آپ اس کو خود پڑھیے گا، خود پڑھیں گھر جا کے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں اس میں بات کیا بیان ہوئی ہے۔ لیکن انسان کا جو ازلی دشمن ہے نا، خاص طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالی طور پر دنیا میں وسعت ہو، تو یہ 2 طرح سے انسان کے پیچھے لگتا ہے۔ یا تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، اگر بالفرض والمحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اب دوسرا حملہ شیطان کا کیا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد کسی طرح یہ نیکی اس سے چھین لی جائے، اور قرآن نے اسی کی وضاحت کی ہے پورے رکوع کے اندر۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، آپ خود پڑھیں۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیسے ہے کہ جیسے تم کوئی بیج زمین میں ڈالتے، آپ نے دانے تو چند ڈالے ہیں، اس دانے سے نکلتا کیا ہے؟ اتنے دانے تھوڑی، ایک بالی، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے اور بے شمار ان گنت اس سے پھوٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہر شخص صبح شام مشاہدہ کرتا ہے، لیکن قرآن نے آگے اس کی وضاحت کی ہے کہ تم نے نیکی کر کے، صدقہ خیرات کر کے، غریب کی مدد کر کے، اور یہاں چونکہ ذکر ہی اسی نیکی کا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، لہذا اسی کو فوکس کریں کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بیج ڈال دیا۔ بیج ڈالنے کے بعد اگر آپ اس کی حفاظت نہ کریں، اگر آپ اس کی آبیاری نہ کریں، تو ظاہری بات ہے وہ بیج پنپ کر اس طرح سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کی حفاظت کرنی، کیسے کرنی ہے قرآن نے بتایا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اب ان صدقات کو باطل نہ کرنا۔ کیسے باطل ہوگا یا اللہ؟ خود سمجھایا ہے، بالمن والاذی، 2 چیزیں ہیں بس۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا، احسان کرنے کے بعد دوسرے کو بار بار یاد دلانا کہ دیکھو میں نے تم یہ کیا تھا، اب جب ہماری باری ہے اب بھول گیا، اس وقت تو بڑا آیا تھا میرے سامنے مانگنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بار بار احسان جتلانا، اس کو کہتے ہیں من۔ قرآن کہتا ہے احسان جتلا کر، والاذی، اذیت پہنچا کر، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اب اس مال کو باطل نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا میں پھر عرض کروں گا، آپ خود پڑھیں، میں صرف آخری بات عرض کر دیتا ہوں۔ پوری مثال دینے کے بعد 2 مثالیں دی ہیں، جو اللہ کے راستے میں صحیح طرح سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، جن کی نیت غلط ہے ان کی مثال کیا ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایود احدکم، قرآن کے الفاظ، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کہ اس کے باغات ہوں، بڑے باغات ہوں کھجوروں کے اور فلاں چیز کے، اس کے ہر چیز ہو، انگور بھی ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، تجری من تحتها الانہار، نہریں بھی بہتی ہیں، اس کی اپنی کیفیت کیسی ہو؟ واصابہ الکبر، خود بوڑھا ہو گیا ہو، ولہ ذریۃ ضعفاء، اس کی اولاد ہو لیکن بڑی کمزور ہو۔ اب ذرا اس کو سوچیں کہ ایک شخص کا باغ ہو، بہت بڑا باغ ہے، لہلہاتا، اس نے بڑی محنت کی ہے اس باغ کے اوپر، خود بوڑھا ہو گیا، اولاد سنبھال نہیں سکتی، اچانک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی ایسا آگ کا بگولا آیا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، کوئی آگ کا بگولا آیا اور سارا اس کو جلا کر رکھ دیا۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے بندو، جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، خرچ بھی کیا ہے، تو اس کی حفاظت کرو۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کی، من اور اذی سے نہ بچے،
تو ایسی صورت ہوگی کہ جیسے خرچ بھی کیا اور سارا اس کو ختم کر دیا۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو یہ غور و فکر کی چیز ہے۔ ایک اور آخری بات بس میں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آج آپ نے قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت بھی سنی ہے، اور آپ اس میں نوٹ کرنے والی جو بات ہے وہ سوچئے گا۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اس پوری آیت میں ایک ہی چیز بیان ہوئی ہے، پوری آیت۔ وہ کیا ہے؟ اور آج کل ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہیں، 100% میں کہہ سکتا ہوں، تو شاید میں غلط نہ کہوں، 100% ہم لوگ غافل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے آیت دین۔ دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، قرضہ۔ ایک دین ہوتا ہے، دال پہ زبر ڈالیں گے، یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، دین، قرضہ۔ اللہ تعالیٰ نے اصول سمجھایا ہے کہ دیکھو، جب تم نے کوئی لین دین کرنا ہو، کسی کو کوئی چیز بطور قرض دینی، یہاں قرض کا ذکر ہے، تو اس کی کیا شرائط ہے؟ اس کو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ اگر لکھنا کسی کو نہیں آتا، کسی سے لکھوا لے، لکھوانے والے کو ایمانداری رکھنی چاہیے، لکھنے والے کو یہ رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ دیکھو تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تعاشروا کالاخوان، رہو سہو بھائیوں کی طرح۔ لیکن اگر معاملات کرنے ہیں، معاملات میں کوئی باپ بیٹا نہیں، کوئی بھائی بھائی نہیں، معاملہ کرو بالکل اجنبی کی طرح۔ اگر آپ نے معاملہ کسی کو دینا ہے، قرض دینا ہے، بالکل قرآن کہہ رہا ہے لکھو، گواہ کا اعتبار ہو، وٹنس رکھو، تاکہ کل کو آپس میں اختلافات پیدا نہ ہو۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب معاملہ کرنا ہو، کوئی دکان ہے، کوئی گھر ہے، کوئی معاملہ ہے، او کیا جی بیٹے ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، آپس ہمیں کیا کوئی لکھنا پڑھنا ہو، کل کو وہیں جا کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر معاملہ کرنا ہے تعاملوا کالاجانب، اور رہو سہو بھائیوں کی طرح، رہنا سہنا ہے، ہم نے وہاں پر اجنبی کر دیے، جناب چولہے بھی الگ، فلانا بھی الگ، بات بھی نہیں کرنی، بولنا بھی نہیں۔ وہاں حکم تھا کہ بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ تو یہ بھی آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ تیسرے پارے کا غالباً اسی سے اگلا رکوع جو میں بتا رہا ہوں، مثل الذین ينفقون، اس سے ایک رکوع چھوڑ کر اس کے بعد، یعنی سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع، پوری ایک آیت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوئی ہے، وہ بھی آپ پڑھیں۔ آیت الکرسی بھی آج آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی اس کی جو فضیلت ہے آپ جانتے ہیں۔ ایک بات اور تھی لیکن آج میں عرض نہیں کروں گا، سورہ آل عمران کے آغاز میں، وہ بھی بڑی بنیادی آیت ہے۔ بات مختصراً 2-4 باتیں عرض کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود اپنے طور پر قرآن پاک پڑھیں۔ یہ مہینہ جس کو قرآن سے خاص نسبت ہے، اس مہینے میں کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، آپ کے پاس وقت فارغ ہوتا ہے، جو بھی آپ کا وقت فارغ ہے، گھر میں ٹائم نکالیں اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا، میرے بہنوئی بھی ہاسپٹل میں داخل ہیں، اللہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما، وہ بھی اور جتنے بیمار ہیں۔ ہمارے جمیل صاحب بہت مسجد کے نمازی، گزشتہ سال یہاں اعتکاف میں بھی بیٹھے، بہت مسجد نمازی ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی بیماریوں سے، تکالیف سے، آزمائش سے محفوظ فرما۔ یہ جو یا اللہ انتہائی سعادت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ برحمتہ۔